بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ مشرق وسطیٰ کے ایک وسیع شہر کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا جو پہاڑوں اور گھنے جنگل کے درمیان واقع تھا۔ اسی گاؤں میں علی بابا نام کا ایک غریب مگر شریف انسان رہتا تھا جو پیشے کے لحاظ سے لکڑہارا تھا۔ علی بابا ہر صبح فجر کے بعد جنگل کا رخ کرتا، لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا اور اسی سے اپنا گزارا کرتا تھا۔ وہ غریب ضرور تھا مگر صابر، قناعت پسند اور نرم دل انسان تھا، جبکہ اس کی بیوی بھی اس کی طرح سادہ، صبر کرنے والی اور غربت کے باوجود شکر گزار عورت تھی۔ علی بابا کا ایک بھائی قاسم بھی تھا جو شہر میں رہتا تھا اور ایک امیر تاجر سے شادی کی وجہ سے دولت مند بن چکا تھا، مگر دولت کے ساتھ اس کے دل میں لالچ اور غرور بھر گیا تھا اور وہ اپنے غریب بھائی علی بابا کو کمتر سمجھتا تھا۔ ایک دن علی بابا حسب معمول لکڑیاں کاٹنے جنگل گیا۔ دوپہر کے وقت جنگل بالکل خاموش تھا کہ اچانک اس نے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ وہ چونک گیا اور خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگا، یہ سوچ کر کہ کہیں ڈاکو نہ ہو۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ فوراً ایک درخت پر چڑھ گیا اور شاخوں میں چھپ کر نیچے کا منظر دیکھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں 40 خوفناک چور وہاں پہنچ گئے جن کے چہرے زخموں اور داڑھیوں سے بھرے ہوئے تھے اور سب کے پاس تلواریں اور خنجر موجود تھے۔ ان کا سردار باقی سب سے زیادہ رعبدار نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک بڑے پتھریلے پہاڑ کے سامنے جا کر رکا اور بلند آواز میں بولا، کھل جاؤ سم سم۔ یہ کہتے ہی پہاڑ کا ایک حصہ ہلنے لگا اور چند لمحوں میں ایک خفیہ غار ظاہر ہو گئی۔ تمام چور ایک ایک کر کے غار کے اندر داخل ہو گئے اور علی بابا درخت پر بیٹھا حیرت سے یہ سب دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد چور سونے اور جواہرات سے بھرے تھیلے لے کر باہر نکلے۔ پھر سردار نے کہا، بند ہو جاؤ سم سم، اور غار دوبارہ بند ہو گئی جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ چوروں کے جانے کے بعد علی بابا کافی دیر تک درخت پر ہی بیٹھا رہا تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اب کوئی خطرہ باقی نہیں۔ جب ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی تو وہ آہستہ آہستہ نیچے اترا اور کانپتے دل کے ساتھ اسی پہاڑ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہمت جمع کر کے کہا، کھل جا سم سم، اور حیرت انگیز طور پر پہاڑ کا دروازہ کھل گیا۔ علی بابا ڈرتے ڈرتے غار کے اندر داخل ہوا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ غار کے اندر سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ایسا خزانہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ لمحے وہ ساکت کھڑا رہا، پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور دل میں لالچ کو آنے نہ دیا۔ اس نے صرف چند سونے کے سکے ایک تھیلے میں ڈالے اور غار سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر فوراً کہا، بند ہو جا سم سم، اور پہاڑ دوبارہ بند ہو گیا۔ علی بابا نے چاروں طرف دیکھا اور خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے وقت وہ چپ چاپ اپنے گھر پہنچا۔ اس کے چہرے پر خوف اور حیرت دونوں کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنی بیوی کو آواز دے کر جنگل میں پیش آنے والا پورا واقعہ سنا دیا، جسے سن کر وہ پہلے گھبرا گئی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہیں کریں گے۔ جب سونے کے سکے ناپنے کے لیے ترازو کی ضرورت پیش آئی تو چونکہ ان کے پاس اپنا ترازو موجود نہیں تھا، علی بابا کی بیوی نے قاسم کی بیوی سے ترازو مانگنے کا فیصلہ کیا۔ قاسم کی بیوی کو شک ہوا تو اس نے چپکے سے ترازو کے نیچے موم لگا دیا، اور جب ترازو واپس آیا تو اس میں سونے کا ایک سکہ چپکا ہوا تھا۔ قاسم نے وہ سکہ دیکھا تو حیران رہ گیا اور اس کے دل میں حسد اور لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے فوراً علی بابا کو بلا بھیجا اور علی بابا نے اپنی سادگی میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ علی بابا کی بات سن کر قاسم کا دل لالچ سے بھر گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود غار جا کر خزانہ لے آئے گا۔ چنانچہ اگلی صبح سویرے وہ جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے وہی جادوئی الفاظ دہرائے تو غار فوراً کھل گئی اور وہ اندر داخل ہو گیا، جہاں خزانہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ سونے کے ڈھیر جمع کرنے لگا، یہاں تک کہ وہ وقت اور خطرے کو بھول بیٹھا۔ جب وہ باہر نکلنے لگا تو جادوئی الفاظ یاد نہ آئے اور گھبراہٹ میں غلط الفاظ دہراتا رہا۔ اسی دوران 40 چور واپس آ گئے اور غار کے اندر قاسم کو دیکھ لیا۔ یوں لالچ کی سزا دیتے ہوئے انہوں نے قاسم کو قتل کر دیا اور اس کا انجام سب کے لیے عبرت بن گیا۔ کئی دن گزر گئے مگر قاسم گھر واپس نہ آیا تو اس کی بیوی پریشان ہو گئی اور آخر کار علی بابا سے مدد مانگی، جس پر علی بابا دل میں خوف لیے جنگل کی طرف روانہ ہوا اور اسی غار تک پہنچا جہاں اس نے قاسم کی لاش دیکھی۔
یہ منظر دیکھ کر وہ صدمے سے کانپ اٹھا۔ علی بابا نے خاموشی سے قاسم کی لاش گھر پہنچائی، معاملے کو راز میں رکھا اور قاسم کو باعزت طریقے سے دفن کر دیا۔ ادھر 40 چوروں کو اندازہ ہو گیا کہ راز کسی اور کو بھی معلوم ہے، چنانچہ انہوں نے اس شخص کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہر پہنچ کر قاسم کے گھر کا پتہ لگایا اور علی بابا کے گھر کی بھی نشاندہی کر لی۔ پھر رات کو واپس آ کر قتل کا منصوبہ بنانے لگے۔ علی بابا کے گھر میں مرجانہ نام کی ایک نہایت ذہین اور وفادار لونڈی رہتی تھی، جو اپنی عقل اور حاضر دماغی کے لیے مشہور تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گہری نظر رکھتی تھی۔ ایک رات اس نے گھر کے دروازے پر عجیب سا نشان دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ یہ کسی دشمن کی سازش ہے۔ چنانچہ اس نے پورے محلے کے دروازوں پر ویسا ہی نشان بنا دیا جس سے رات کو آنے والے چور درست گھر پہچان نہ سکے، اور حیران و غصے میں واپس لوٹ گئے، جبکہ علی بابا کو ابھی تک اس خطرے کا علم نہ تھا۔ بعد میں چوروں کے سردار نے ایک نیا اور خطرناک منصوبہ بنایا اور وہ تیل کے مٹکوں میں چھپ کر علی بابا کے گھر پہنچے، جن میں صرف ایک مٹکے میں تیل تھا اور باقی سب میں چور چھپے ہوئے تھے۔ مرجانہ کو مہمانوں کے لیے تیل کی ضرورت محسوس ہوئی تو جب اس نے مٹکوں میں جھانکا تو اسے سانسوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے ہوشیاری سے کھولتے ہوئے تیل سے ایک ایک مٹکے کو بھر دیا اور یوں تمام چور خاموشی سے مارے گئے۔ آخرکار چوروں کا سردار خود بدلہ لینے آیا، مگر مرجانہ نے اسے پہچان لیا اور رقص کے دوران خنجر سے اسے بھی ختم کر دیا۔ یوں علی بابا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ علی بابا نے مرجانہ کو آزاد کر کے عزت و مقام دیا، اور یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل اور قناعت ہمیشہ لالچ پر غالب آتی ہے۔